الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج اس دور میں پورے دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف جس طرح کی مسموم، گندی اور گھنونی سازشیں اور منصوبے رچے جا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، وہ کسی ادنا عقل رکھنے والے انسان سے بھی مضمر اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور اس چیز کو جان سکتا ہے کہ آج پورے دنیا کے اندر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کہیں اسلام کے تشخصات اور اسلام کے شعار پر حملے ہو رہے ہیں، کہیں داڑھی کے خلاف کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، تو کہیں حجاب اور پردے کے خلاف کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، کہیں ہماری ڈریس کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، تو کہیں ہمارے ازدواجی زندگی اور ازدواجی معاملات کے خلاف سازشیں رچ کر کے، غلط طاقت کا استعمال کر کے قانون سازی کی جا رہی ہیں۔ اور یہ حقیقت ایسی ہے جس کو قرآن نے بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اسلام کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس حقیقت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ان اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے اور اسلام کے خلاف منصوبے بنانے والوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ ان کے عزائم ہیں، جو کچھ ان کے ارادے ہیں، وہ ان ظاہری چیزوں سے زیادہ خطرناک ہیں، ان ظاہری چیزوں سے زیادہ گندے، زیادہ مسموم اور زیادہ زہریلے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے سیمینار میں، اپنے جلسوں میں، اپنی ڈیبیٹ میں جو یہ بیان بازیاں کر رہے ہیں، جو یہ زہر افشانی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، یہ تو ان کی ظاہری چیزیں ہیں، یہ تو ان کے ظاہری اعمال ہیں۔ جو کبھی مدارس کے خلاف بولتے ہیں، تو کبھی اسلامی قوانین کے خلاف بولتے ہیں، کبھی حجاب کے خلاف بولتے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر کوئی ہچک محسوس نہیں کرتے، کوئی تذبذب محسوس نہیں کرتے۔ کہا یہ تو ان کے ظاہری اعمال ہیں، یہ تو ان کے ظاہری اعمال ہیں، اور کہا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ ان کے عزائم ہیں، جو کچھ ان کے ارادے ہیں، وہ ان ظاہری اعمال سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ارادوں یہ کون سے ارادے اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ کتنے خطرناک ارادے اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ سینوں میں کیا ہے؟ سینوں میں تو یہ ہے کہ مسجد اقصی پہ قبضہ کیا جائے، سینوں میں تو یہ ہے کہ مکہ مطہرہ پہ قبضہ کیا جائے، سینوں میں تو یہ ہے
کہ حرمین شریفین کو مٹا دیا جائے، وہاں پہ بمباری کی جائے، وہاں پہ گولے بازی کی جائے، وہاں پہ بندوقیں چلائی جائیں، وہاں کے تقدس کو پامال کیا جائے اور وہاں کی حرمت کو پامال کیا جائے، وہاں کے امن اور سکون کو ختم کر دیا جائے۔ ان کے سینوں میں تو یہ ہے، یہ جو بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں اسٹیجوں میں، یہ ان کے ظاہری اعمال ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف غلط بیانیاں کرتے ہیں، یہ تو ان کی ظاہری چیزیں ہیں۔ جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا آج کے اس دور کو دیکھتے ہوئے، آج کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے، ہماری اسلامی غیرت اور ایمانی حمیت کا تقاضا یہ ہے۔ اور شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو، شاید آپ کے سامنے کسی نے یہ بات نہ بیان کی ہو، لیکن میں نے جو اپنے اساتذہ سے اور ان بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے یا ان کی تقریروں کو سن کر کے یا ان کی کتابوں کو جو پڑھ کر کے میں نے جو بات سنی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اسلامی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر عمل کی کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے اندر اگر اعمال کی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال 1-2% کم ہیں، ہم سے کچھ عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، تب بھی ہم مسلمان بنے رہتے ہیں، تب بھی ہم مومن بنے رہتے ہیں، تب بھی ہم مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ اگر ہماری ایمانی غیرت و حمیت میں ذرہ برابر بھی کمی آتی ہے، 1% اور 1% کی بھی کمی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسلمانوں کی سب سے نکال پھینکتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا ہم مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں۔ اسلامی غیرت و حمیت کے تعلق سے 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے اور 1% اور 1% کی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اسلامی غیرت و حمیت کیا ہے؟ اسلامی غیرت و حمیت یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلامی شعار پر، اسلامی قوانین کے خلاف حملے ہو رہے ہوں اور ہمیں کچھ اس کا احساس ہی نہ ہو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ حجاب سے اچھا اور پردے سے اچھا عورتوں کے لیے کوئی آپشن اور کوئی بدل ہو سکتا ہے تو یہ ایک بے غیرت مسلمان ہے، اس کے اندر اسلامی غیرت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی طریقہ بتانے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں اور طریقوں سے اچھا کسی کی سنت اور طریقہ ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جینے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس سے اچھے طریقے کوئی اور بتانے والے ہیں، یا قرآن سے اچھی کوئی تعلیم دینے والا ہے، یا قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس سے اچھی باتیں کہیں اور ہمیں مل سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اس سے اچھی باتیں کہیں اور ہمیں مل سکتی ہیں، یا اس دنیا کے اندر اسلام سے اچھا بھی کوئی مذہب ہے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں ذرہ برابر بھی ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے تو یقین مانیے ہم مومن نہیں ہیں۔ ایمانی غیرت و حمیت میں ذرہ برابر کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں 1% کی کمی بھی اگر ہو گئی تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اگر ایمانی غیرت ختم ہو گئی، ایمانی غیرت و حمیت میں 1%، 1% کی بھی کمی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہاری ایمانی غیرت و حمیت کے اندر ذرہ برابر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، ان حالات کو، ان پس منظر کو اس حدیث کے روشنی میں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات، جتنے بھی نوازشات، جتنے بھی جزائیں اور ثواب ایک شہید کے لیے کہے ہیں یا ایک شہید کے لیے جتنے وعدے کیے ہیں، دنیا میں کسی بھی نیک انسان کے لیے، دنیا میں کسی بھی اچھے انسان کے لیے نہیں کہے گا۔ ایک شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر وعدے رکھے ہیں، سب سے زیادہ انعامات رکھے ہیں، سب سے زیادہ نوازشیں رکھی ہیں، اور ایک جنت میں شہید کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ شہید کون؟ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر جان دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا
اس دور میں جب میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، میری سنتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، ان کو معمولی سمجھا جا رہا ہو، ان پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ سنتوں کو مٹانے کے دور میں، سنتوں کو ختم کرنے کے دور میں اگر کوئی شخص ایک سنت پہ عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی ہماری بہن بیٹی، اگر کوئی ہماری مائیں اس دور میں حجاب صرف اس لیے پہنتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب پہننے کے لیے کہا ہے، تو یقین مانیے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص داڑھی اس لیے رکھتا ہے کہ اس دور میں داڑھی رکھنا عار سمجھا جا رہا ہے، اس دور میں داڑھی رکھنا عیب سمجھا جا رہا ہے، یا لوگوں کو شرم آتی ہے داڑھی رکھنا، لوگوں کو صاف رہنا پسند ہے، اپنے چہرے کو صاف رکھنا پسند ہے، کوئی داڑھی رکھنا نہیں چاہتا، اس میں عیب محسوس کرتا ہے، یا آج کے فیشن کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مرجوع قرار دے رہا ہے، ان کو اپنے پچھے پشت ڈال دے رہا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو یقین مانیے اس دور میں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے داڑھی رکھتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک داڑھی رکھنے کے بعد میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص پائجامہ اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے، اپنی قمیض ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے، اس دور میں جبکہ اس سنت کی اہمیت نہیں رہ گئی، اس سنت پہ عمل نہیں ہو رہا، اگر کوئی شخص اپنے ٹخنے کے اوپر پائجامہ پہنے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھ کر کے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو شخص میری کسی ایک سنت پر اس وقت عمل کرے گا جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص مسواک اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اگر اس سنت پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ سنت مٹ جائے گی، لوگ اس کو بھول جائیں گے، اگر کوئی شخص اس نیت سے مسواک بھی کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دور ایسا خطرناک دور ہے اور اس میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ایسا دور ہے جس میں حجاب پہننا بڑا مشکل ہے، حجاب پہننا بڑا مسئلہ ہے، اور داڑھی رکھنا بڑا مسئلہ ہے، اور اسلام پہ چلنا بڑا مسئلہ ہے، ٹوپی پاجامہ پہننا بڑا مسئلہ ہے، ہر وقت گھبراتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے پریشان رہتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ان کے تعلق سے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ مرد نہیں جو گھبرائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت حجاب پہننا مشکل ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، ٹوپی پہننا مشکل ہے، تو یقین مانیے اس شعر کی روشنی میں سمجھیے، یا اس شعر کو یوں سمجھیے کہ وہ مومن نہیں جو گھبرائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں عمل کرنا مشکل ہو اس دور میں عمل کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ سنتوں کو اپناتا ہے اور اسلام کو فالو کرتا ہے، تو یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص بھی سنت کو مٹانے کے دور میں اگر سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔